صاحب اس دفعہ تو آپ کا جب ہم نے پوسٹر لگایا اپنے سوشل میڈیا پہ تو بہت سے لوگوں نے ہمیں باہر کی دنیا سے، اب غور فرمائیے کہ باہر کی دنیا سے، برطانیہ سے اور امریکہ سے لوگوں نے ہمیں بہت سی ریکویسٹیں بھیجی کہ آپ نے بہت دنوں سے نعیم صاحب کو بلایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سے طالب علم ہوں، کچھ مریض ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ ایڈوائز لے سکیں کسی اسپیشلسٹ سے۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ پیڈیٹریشن ہے، اس لیے آج اگر آپ اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو وہ ضرور پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت کیا انہونی تو نہیں کہنی چاہیے، آج کل ایک ماحول ایسا بنا ہے کہ ہر کسی کو زکام، نزلہ یا فلو ٹائپ چیز ہو رہی ہے اور فیلنگ بھی بخار جیسی ہو رہی ہے۔ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے، یا یہ کوئی وائرل انفیکشن ہے جو پھیل گیا ہے؟ ہمیشہ وائرس کی انفیکشن سے نزلہ، زکام، کھانسی ہوتی ہے جی، اور یہ آج کا فنامنا نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بچپن میں بھی نزلہ، زکام، کھانسی قومی نشاں ہمارا سنا کرتے تھے۔ جی، بڑھ گیا ہے۔ بڑھنے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے، خاص طور پہ جب ہم گھروں میں مقید ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر ایک سے دوسرے کو یہ وائرس لگتا ہے، ہوا تبدیل نہیں ہوتی، دروازے بند نہیں ہوتی، چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں، وہ دوسرے تک پہنچتا ہے اور اس کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اکثر مجھ سے جو غیر ملکی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو بچہ بیمار نہیں ہوتا، یہاں آتے ہی بیمار ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہاں پہ نانی دادی نہیں چوم رہی ہوتی۔ ہاں، یہاں پہ یہ ایک طرح سے آپ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اس پیار کا جو آپ کو اپنے ملک میں ملتا ہے، تو یہ تھوڑا سا برداشت کریں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کو اکثر فلو کہہ دیتے ہیں، اس کو کامن کولڈ کہا جاتا ہے، اچھا، جس کو کہ عام مطلب ہم اپنی زبان میں نزلہ، زکام، کھانسی، کچھ لوگ موسمی بخار بھی کہتے ہیں، موسمی نزلہ بھی کہتے ہیں، جو مرضی اس کا لفظ لے لیں۔ عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بچوں کے کھانے پینے سے کوئی تعلق ہے، اچھا، آئس کریم کھانا یا کوئی اس طرح کی چیزیں، نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ وائرس ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ ٹھیک۔ بچے جو ہیں وہ ایک دفعہ نزلہ، زکام، کھانسی ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو یہ خراب کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ پیکٹ والے جو ڈرنکس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کو جوس کہا جاتا ہے، جوس ہوتے نہیں ہیں، وہ ہو گئے، یا یہ گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹیں، امیونٹی ویسے کم کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے چیزیں خراب جنرلی نہیں لینی چاہیے، جنرلی اوائڈ کرتے ہیں ہم، لیکن کوئی خصوصی اس کا ڈائریکٹ لنک ڈاکٹر صاحب آج کل کے زمانے موسم میں کیا بزرگوں کو ویکسین لگوا لینی چاہیے جو فلو ویکسین ہے مارکیٹ میں اویلیبل؟ دیکھیے میں اس لیے بہت اچھا کیا آپ نے یہ پوچھا۔ کامن کولڈ فرق ہے فلو سے۔ جی، ہر ویکسین کی ایک خاص بات ہے کہ وہ صرف اس وائرس پہ یا اس بیکٹیریا پہ اثر کرے گی جس کے لیے وہ بنائی گئی۔ ٹھیک۔ جس طرح کرونا کی ویکسین کووڈ کے لیے ہی بنائی گئی تھی، کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن کووڈ کے زمانے میں ہی ہمیں ایک آگہی ملی کہ اس سے 100 سال پہلے ایک اسپینش فلو آئی تھی، جس نے کہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کو مارے تھے۔ اچھا، لوگوں کو وہ تو اسپینش فلو 100 سال پرانی یاد ہے، لیکن گوگل ہم ہر کوئی کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ آج بھی وہی وائرس، انفلوئنزا وائرس، آج بھی امریکہ جیسے ملک میں 20 سے 30 ہزار جانیں ہر سال لے رہا ہے۔ 20 سے 30 ہزار جانیں؟ جی، یہی فلو نمونیا کی وجہ سے اور دوسرے جس طرح کووڈ کی طرح ہے، اسی کا ایک سمجھو آپ ایک یہ پرانی ویرائٹی سمجھ لیں، اور یہ ابھی بھی ہے۔ کرونا میں ایک بہت اچھی بات تھی، اس نے ہمیں بچا لیا۔ کرونا بزرگوں کو اس نے پکڑا، میں بچوں کو ڈاکٹروں نے، میں بچوں کی بات کروں گا، بچوں کو سپیئر کر گیا۔ ٹھیک۔ پوری دنیا میں کرونا میں ڈیتھس بچوں کی سینکڑوں میں تھی، ہزاروں میں بھی نہیں تھی۔ اچھا، مگر انفلوئنزا دونوں ایکسٹریمز کو پکڑتا ہے۔ ٹھیک۔ سو اولڈ ایج پیپل ابو 60 اور ینگ بھی، اینڈ ینگ پیپل بلو 3 بلو 5۔ سو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین دونوں ایج گروپس میں لازمی لگ جانی چاہیے، ہر سال لگانی پڑتی ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ جو بھی آج کل ویکسین ہے وہ 1 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر سال لگانی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جی اس سال لگائی اگلے سال نہیں لگائی تو آپ ہو جائے گا، نہیں، اس کا اثر ہی 1 سال کا ہے، ختم ہو جائے گا اثر، لیکن وہ ہر سال لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں تو تقریباً وہ کمپلسری طرح کی یہ جو کووڈ کی ہم نے ویکسین لگائی تھی یہ بھی 1 سال بعد اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا؟ کووڈ کی ویکسین اچھی ویکسین ہے،
وہ کئی سال اس کا اثر رہتا ہے. اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس کے اوپر کافی سارے الزامات بھی ہیں, بٹ ادروائز اٹس ون آف دا بیٹر ویکسینز. انفارچونیٹلی مطلب یہ جو ویکسین انفلوئنزا کی ہے یہ لانگ لاسٹنگ ویکسین. یہ انفلوئنزا کی وہی ویکسین ہے جس کو ہم نمونیا کی بھی کہتے ہیں یا وہ الگ ہے؟ نمونیا کی ویکسین نیموکوکل کی جراثیم کے خلاف ہے, وہ بیکٹیریا کے خلاف ہے. یہ انفلوئنزا وائرس کے خلاف ہے. نمونیا کے خلاف گزشتہ کوئی 10-12 سال سے پاکستان میں بھی اویلیبل ہے جو ویکسین. 2 برانڈز آ رہے ہیں اور سرکار سے ہم نے لڑ جھگڑ کے بچوں کے لیے بھی لگا رہے ہیں ہم, تمام بچوں کو لگتی ہے. وہ ویکسین جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ تاعمر امیونٹی دیتی ہے. وہ صرف ایک ہی دفعہ لگانی ہے؟ چھوٹے بچوں میں ہم 3 لگاتے ہیں, بڑے بچوں میں 2 لگاتے ہیں, اس سے بڑے میں 1. ایڈلٹس میں اوور دی ایج آف 65 صرف ایک دفعہ لگے گی اور وہ ساری عمر کے لیے.